اعلیٰ دونوں عالم میں انہیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ تمام کو ایمان و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومختارنا وأشرفنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح لذكر الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ولا الأولى بكمالي كشفت دجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأجمل منك لم ترقط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے امام عشق و محبت بولے مجدد و دین و ملت بولے سنیت کی جان بولے حقانیت کی پہچان بولے احمد رضا خان بولے کیا بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے جب اوصاف بیان کر دیئے نبی کی اوصاف بیان کر دیئے نبی کی عظمت کو بیان کر دیا نبی کی رفت کو بیان کر دیا جب نبی کے عروج کو بیان کر دیا تو امام احمد رضا کہہ رہے ہیں رحمت دو عالم کو کہوں تو کیا کہوں مختار دو عالم کو کہوں تو کیا کہوں نور مجسم کو کہوں تو کیا کہوں آمانہ کے لال کو کہوں تو کیا کہوں آمانہ کے ہیل کو کہوں تو کیا کہوں آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بابا خلق کا کار کہوں تجھے داری سالت مسلکی آلہ حضرت جملہ راگی کمیٹی حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ دار تکبیر دار رسالت جی زندباد قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آئیے ساری کائنات کی مرکزی عقیدہ مصطفیٰ جان رحمت مشہد حزب جنت آمنہ کے لال عبداللہ کے ہلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے آواز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وآلہ وازواجہ و اہل بیتہ دائما ابدا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک یہ مجلس اللہ والے کی ہے، ایک عارف کامل کی ہے، ایک عارف باللہ کی ہے، تو میں نے اپنے موضوع کا انتخاب بھی شان اولیاء، مقام اولیاء، عظمت اولیاء، رفعت اولیاء، عروج اولیاء، ارتقاء اولیاء کا انتخاب کیا ہے۔ میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، آج تمہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کا مقام بتاؤں گا، ان کی شان بتاؤں گا، ان کی عظمت بتاؤں گا، ان کی رفعت بتاؤں گا، ہم میں تمہیدی کلمات بھی پیش نہیں کروں گا۔ ڈائریکٹ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ چونکہ شاہ باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، ہم ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کر دیں گے، ہم ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کر دیں گے۔ اللہ اللہ رب فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ اللہ اللہ کون ڈالے گا؟ پروردگار ڈالے گا۔ اللہ الصمد چراغ اولیاء لوگوں کے دلوں میں روشن میرا پروردگار کرے گا۔ یہ ہوا آیے کریمہ کا ترجمہ۔ اب اس کی ترجمانی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہو کہ بولو سبحان اللہ۔ اب اس کی ترجمانی چاہیے۔ میں اب کسی مولوی سے نہیں پوچھوں گا، کسی مفتی سے نہیں پوچھوں گا، کسی محقق سے نہیں پوچھوں گا، کسی محدث سے نہیں پوچھوں گا۔ اللہ اللہ اب ڈائریکٹ چلتے ہیں مدینے کی جانب۔ اے آمنہ کے لال یہ قرآن تم پر نازل ہوا ہے، اے مدینے کے ہلال یہ قرآن تم پر نازل ہوا ہے۔ اے آمنہ کے لال جیسے قرآن کو تم نے سمجھا، نہ کسی صحابی نے سمجھا، نہ کسی تابعی نے سمجھا، نہ تبع تابعی نے سمجھا، نہ کسی غوث نے سمجھا، نہ کسی قطب نے سمجھا، نہ کسی مولوی نے سمجھا، نہ کسی عالم نے سمجھا، نہ کسی فاضل نے سمجھا، نہ کسی محدث نے سمجھا، نہ کسی مجدد نے سمجھا۔ اے آمنہ کے لال قرآن تم پر نازل ہوا ہے، آپ ہی بتاؤ اس آیے کریمہ کی تفسیر کیا ہے، اس آیے کریمہ کی ترجمانی کیا ہے؟ تو میرا نبی بولا سبحان اللہ، کہ تم بھی بولو، مصطفیٰ بولے، سبحان اللہ، مقتدیٰ بولے، پیشوا بولا، اللہ اللہ آمنہ کا لال بولا۔ اب دیکھو یہ آیے کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب آپ سجدہ دلی سے سنیے اور سراپا کان بن جائیے۔ میرا نبی بولا جب میرا پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے، جب پروردگار عالم کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جب جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں اللہ اللہ تو پروردگار کہتا ہے پہلے آسمانوں پر اس کی محبت کا چرچا کر دو، دوسرے آسمانوں پر اس کی محبت کا چرچا کر دو، تیسرے آسمانوں پر اس کی محبت کا چرچا کر دو، چوتھے آسمانوں پر اس کی محبت کا چرچا کر دو، پانچویں آسمان پر اس کی محبت کا چرچا کر دو، چھٹے آسمان پر اس کی محبت کا چرچا کر دو، ساتویں آسمان پر اس کی محبت کا چرچا کر دو۔ جب آسمانوں پر اس کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، جب آسمانوں پر اس کی سے محبت کی قندیل روشن ہو جاتی ہے تو میرا پروردگار کہتا ہے اے ملائکہ اب زمین میں اتر جاؤ۔ سبحان اللہ، بخاری دے رہا ہوں، مسلم دے رہا ہوں، اللہ اللہ پروردگار کہتا ہے زمین پر اتر جاؤ۔ اب اللہ کے مقرر فرشتے زمین پر اتر جاتے ہیں۔ اب اس کی محبت کا چرچا مشرق میں ہوتا ہے، اس کی محبت کا چرچا مغرب میں ہوتا ہے، اس کی محبت کا چرچا نباتات میں ہوتا ہے، اس کی محبت
جی سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے بولو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تو بابا سے محبت تم نے پہلے کیا یا پروردگار نے؟ ارے بولو کس نے کیا؟ پروردگار نے. اللہ اللہ. اب سید صاحب کے قدموں کو چھوم کے میں ایک بار نقطہ آپ کے گوشے گزار کروں. اللہ اللہ. چھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ سمجھ پروردگار کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اللہ اللہ. اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. امت کہنا کہ غریب نواز کی محبت دلوں میں ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا غوث اعظم کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا علاؤالدین کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا نظام الدین کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا تاجدار چھوچا کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا تاجدار دیبا کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا تاجدار بریلی کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا تاجدار مہرا کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا تاجدار مکرم کی محبت ہم نے ڈالی ہے. امت کہنا تاجدار پیلی بھیت کی محبت ہم نے ڈالی ہے. ارے امت کہنا تاجدار قلعہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہم نے ڈالی ہے. تم نے نہیں پروردگار نے ڈالی ہے. جب پروردگار نے ڈالی ہے تو دنیا کا کوئی مائی کرا پلکوں کی محبت دلوں سے نکال نہیں سکتا. زمین تلے لے جائے آسمان تلے لے جائے لیکن پتھروں کا جو چراغ چل رہا ہے قیامت کی صبح تک چل جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرکی اعلیٰ حضرت خواجہ ہندوستان. جی کیا بات. جی زندہ باد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میں تمہیں سمجھانے آیا, تقریر دکھانے نہیں آیا ہوں. کچھ قیمتی بات دینے آیا ہوں بلکہ سبق پڑھانے آیا ہوں. جھوم کے بولو سبحان اللہ. کس نے محبت کی؟ بولو 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 بولو. کس نے محبت کی؟ اللہ نے. اللہ نے. اب مجھے کہہ لینے دو. نماز تم پڑھتے ہو میرا پروردگار نہیں پڑھتا. روزہ تم رکھتے ہو میرا پروردگار نہیں دے رکھتا. اللہ اللہ. وہ روزہ رکھنے سے پاک ہے, وہ نماز کا حکم دیا لیکن خود نماز نہیں پڑھتا. روزے کا حکم دیا خود روزہ نہیں رکھتا. زکات کا حکم دیا خود زکات نہیں دیتا. صدقے کا حکم دیا خود صدقہ نہیں کرتا. لیکن مجھے کہہ لینے دو چیزیں ہیں وہ خود بھی کرتا ہے تم بھی کرو. ایک نبیوں بلیوں سے محبت ہے وہ خود بھی کرتا ہے تم بھی کرو. اور ایک نبی پر درود و سلام ہے وہ خود بھی پڑھتا ہے وہ خود بھی پڑھتا ہے اور تم بھی پڑھو. اللہ سبحانہ. تو پتہ لگا بلیوں کو ہلکے میں مت لینا. اللہ اللہ. ان سے محبت پرور کرنے والا دنیا دار آدمی ہے. پہلے پروردگار ہے. اللہ سبحانہ. پہلے پروردگار ہے. اللہ اللہ. اب میرے نبی نے فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ. سبحان اللہ. حدیث سنا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اللہ کا ولی اللہ کے ذکر کی چابی ہے. کیا ہے؟ چابی ہے. اللہ کا ولی اللہ کے ذکر کی چابی ہے. اللہ اللہ. اب چابی میرے نبی نے بتا دی, مفتاح میرے نبی نے بتا دی. قلعہ کھیڑے والوں, انڈیا والوں, اپنی قسمت پر ناز کرو. اس ہندوستان میں اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چابی کا نام ہے غریب نواز. اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چابی کا نام کیا ہے؟ ارے بولو اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چابی کا نام غریب نواز ہے. اب میں نام لے دوں تو بے جانا ہوگا. غوث اعظم اللہ کے ذکر کی چابی, غریب نواز اللہ کے ذکر کی چابی, مخدوم اشرف اللہ کے ذکر کی چابی, نظام الدین اللہ کے ذکر کی چابی, بہاء الدین اللہ کے ذکر کی چابی, حمید الدین اللہ کے ذکر کی چابی, علاؤالدین اللہ کے ذکر کی چابی, وارث پاک اللہ کے ذکر کی چابی, صابر پاک اللہ کے ذکر کی چابی, مخدوم اشرف اللہ کے ذکر کی چابی, ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین اللہ کے ذکر کی چابی, سرکار کلام اللہ کے ذکر کی چابی, اعلیٰ حضرت اللہ کے ذکر کی چابی, مفتی اعظم اللہ کے ذکر کی چابی, حجت الاسلام اللہ کے ذکر کی چابی, محمد رضا اللہ کے ذکر کی چابی, دادا شریعہ اللہ کے ذکر کی چابی, شاہ برکات اللہ کے ذکر کی چابی. اب چابی مل گئی, اب تالے بھی تو لگے ہوں. چابیاں مل گئی, اب تالے بھی لگے ہوں گے نا. ارے لگے ہیں نا تالے, لگے ہیں نا. کہیں گھمنڈ کا تالا ہے, کہیں انانیت کا تالا ہے, کہیں ریا کا
ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. آپ متوجہ ہیں اللہ اللہ کیا بنا دے گا؟ بولو اللہ والا مدینہ بنا دے گا. یہ بڑیوں کی شان ہے, یہ بڑیوں کی عظمت ہے, یہ بڑیوں کی رفعت ہے, یہ بڑیوں کا عروج ہے, یہ بڑیوں کا ارتقا ہے. اللہ اللہ میرے نبی نے بیان فرمایا اور میرے نبی نے فرمایا اگر پرکھنا ہے ولی کون ہے, جاننا ہے ولی کون ہے, پہچاننا ہے ولی کون ہے, تو میرے نبی نے فرمایا اللہ 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 کا ولی وہ ہے اذا ذکر اللہ اللہ جب اس کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آئے. اور میرے نبی نے فرمایا جب اس کی صحبت میں بیٹھو تو تمہیں آخرت کی یاد آئے اللہ سمجھ. اور جب تم اس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. اب دھوکہ مت کھانا, اب پرکھنا کہ اس کے چہرے سے خدا یاد آ رہا ہے کہ نہیں, اس کی صحبت سے آخرت کی یاد آ رہی ہے نہیں. اللہ اللہ اور اس کے علم سے, اس کی گفتگو سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو جس کو دیکھو جس میں 3 باتیں ہیں تو وہ اللہ کا ولی ہے, اور جس میں 3 باتیں نہیں ہیں وہ بنا تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کے مصطفیٰ میں جھوم کے بولو سبحان اللہ. اللہ تو میرے نبی نے ان کی عظمت بتائی, ان کی شان بتائی, ان کا مرتبہ بتایا, ان کی بلندی بتائی کس نے؟ آمنہ کے لال نے. اب آؤ چلتے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ کل قیامت کا دن ہوگا. کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا. میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں سے فرمائے گا اے میرے ولیوں جاؤ جنت میں چلے جاؤ, جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں, جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہیں, جنت کے انواع تمہارے لیے ہیں, جنت کے اقسام تمہارے لیے ہیں. اللہ والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ اللہ بھی تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ اللہ کے ولی ٹھہر جائیں گے. اللہ سب پروردگار کہے گا اے میرے ولیوں تم جنت میں کیوں نہیں جاتے, اے میرے ولیوں جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ والے جواب دیں گے واری تعالیٰ تنہا تیری جنت میں جاتے مزہ نہیں آتا. کیا کہیں گے اللہ والے؟ مولا تنہا تیری جنت میں جاتے مزہ نہیں آتا. اللہ اللہ پروردگار کہے گا ہے, وہ کہیں گے مولا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے, ہمارے ساتھ روزہ رکھنے والے, ہم سے محبت کرنے والے, ہم سے الفت کرنے والے, ہم سے برابری کرنے والے, مولا ہماری مجلسوں کو سجانے والے, ہمارے جلسوں کو سجانے والے, ہم سے محبت کرنے والے. اللہ اللہ اے پیارے الہ وہ جہنم میں تڑپ رہے ہیں, اے مولا وہ جہنم میں بلک رہے ہیں. اللہ اللہ تو میرا پروردگار کہے گا اے میرے بلیوں جاؤ جہنم کے دروازے پر چلے جاؤ, اور جس کو من آرا تم جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکالتے جاؤ, جنت میں داخل کرتے ہیں. کیا بات ہے جی. من آرا تم سبحان اللہ. اللہ اللہ کیا فرمایا میرے پروردگار نے؟ من آرا تم جس کو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جس کو. اللہ اللہ جس کو پہچانتے ہو کوئی تخشیش نہیں, جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکالتے جاؤ, جنت میں داخل کرتے جاؤ. اللہ اللہ اور پھر میرا پروردگار کہے گا اے میرے بلیوں جاؤ جہنم کے دروازے پر, اور جس کے وہ جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. پھر مڑ کے دیکھیں گے مولا ابھی تو اور ہیں پروردگارا, ابھی تو اور ہیں جہنم میں. تو میرا رب کہے گا مجھے کیا کرتے ہو جس کے دل میں 1 درہم کے برابر یعنی 1 روپے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکالتے جاؤ, جنت میں داخل کرتے جاؤ. جب 1 روپے والوں کو جن کے دلوں میں 1 روپے کے برابر ایمان ہے جہنم سے نکال دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. تو پھر مڑ کے دیکھیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بھائیوں سے محبت کرنے والوں جھومو سبحان اللہ. اللہ اللہ کیا کہیں گے؟ مولا ابھی اور ہے, بارے الہ ابھی اور ہے, پروردگارا ابھی اور ہے. اللہ اللہ تو میرا پروردگار فرمائے گا اے میرے ولیوں جاؤ, اور جس کے دل میں آدھے روپے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکالتے جاؤ, جنت میں داخل کرتے جاؤ. اللہ والے نکالتے جائیں گے, جنت میں داخل کرتے جائیں گے. پھر مڑ کے دیکھیں گے مولا ابھی تو اور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہیں گے مولا؟ اللہ اللہ کیا کہیں گے باری تعالیٰ
ولیوں کی یہ شان ہوگی، جب ولیوں کا یہ مقام ہوگا، جب ولیوں کا یہ مرتبہ ہوگا تو میرے نبی کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو جھوم کے بول دو، ایک کے بول دو اللہ اللہ۔ اب سنو، میرے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 ولی، پیچھے والوں میری امت کے 70,000 ولی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ اللہ۔ اور میرا نبی ارشاد فرماتا ہے ہر ولی اپنے ساتھ میں 70,000 کو لے کے جائے گا، اللہ اللہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا گا یہ اللہ والے جب جنت میں جاتے ہو گے، اب جھوم کے بولو اور لہر کے بولو، ہر ولی اپنے ساتھ میں 70,000 کو لے کے جاتا ہوگا، اللہ اللہ۔ اب سید صاحب کے جانے کا انداز میں آج اسٹیج پہ بتاؤں، اللہ اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ جنت میں جاتے ہوئے کون؟ ارے بولو سبحان اللہ۔ کس کے ساتھ جاؤ گے جنت میں؟ بولو اللہ کے ولیوں کے ساتھ نا۔ تو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ولی کل قیامت کا دن ہوگا، 70,000 ولی جنت میں جاتے ہو گے اور ہر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑے ہو گے، ہر ولی اپنے ساتھ میں 70,000 کو لے کے جاتا ہوگا۔ اب مجھے کہنے دو اللہ اللہ، قیامت کی بھیڑ میں، قیامت کی بھیڑ میں اللہ والے اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جا رہے ہیں، گویا یہ ایسا ہوگا عبد القادر آگے آگے ہوگے، قادری پیچھے پیچھے، غریب نواز آگے آگے، چشتی پیچھے پیچھے، وارث پاک آگے آگے، وارث پیچھے پیچھے، مکتوم اشرف آگے آگے، اشرفی پیچھے پیچھے، مدارے پاپا آگے آگے، مداری پیچھے پیچھے، چاچا محمد شیر آگے آگے، شیری پیچھے پیچھے، چاچا برکات آگے آگے، برکاتی پیچھے پیچھے، امام احمد رضا آگے آگے، رضوی پیچھے پیچھے، مجھے کہنے دو امام آگے آگے ہوگا، غلام پیچھے پیچھے۔ سبحان اللہ، ایسے جائیں قیامت کے دن اللہ والے جنت میں جائیں گے، اللہ اللہ۔ اس لیے ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں، غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، مکتوم اشرف کا ذکر کرتے ہیں، شاہ برکات کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اور قیامت کا ایک منظر دکھا دو، جھوم کے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ جب اللہ والے لے کے جاتے ہوں گے کہاں؟ جنت میں لے کے جاتے ہوں گے، اللہ اللہ۔ تھانوی بھی ہوگا، کون ہوگا؟ تھانوی بھی ہوگا، نانوتوی بھی ہوگا، اللہ اللہ۔ تھانوی بھی کھڑا ہے، اللہ اللہ، نانوتوی بھی کھڑا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، غوث اعظم لے چلو، میرے غوث نے فرمایا چل ہٹ۔ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، غریب نواز لے چلو، میرے غریب نواز نے فرمایا چل ہٹ۔ مکتوم اشرف کی بارگاہ میں پہنچے، میرے مکتوم نے فرمایا چل ہٹ۔ وارث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، وارث پاک نے فرمایا چل ہٹ۔ مکتوم اشرف کی بارگاہ میں پہنچے، مکتوم اشرف نے فرمایا چل ہٹ۔ صابر پاک نے فرمایا چل ہٹ، مدارے پاک نے فرمایا چل ہٹ، وارث پاک نے فرمایا چل ہٹ، نظام الدین نے فرمایا چل ہٹ، اللہ اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے امام نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جب مفتی اعظم کی بارگاہ میں پہنچے تو مفتی اعظم نے فرمایا میرے والد تو پہلے ہی کہہ چکے، تو سے اور جنت سے کیا مطلب، گناہ سے دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نصرتی اعلیٰ حضرت فیضانی اولیاء کرام زندہ باد۔ جی سمجھا رہی ہے بات، جھوم کے بولو بولو اللہ اللہ۔ یہ ہے کی شان، یہ ہے کا مقام اور یہ ہے کا مرتبہ۔ اب میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ والوں کے لیے نور کے منبر رکھے جائیں گے۔ کیا رکھے جائیں گے؟
سمجھو ولی کون ہوتا ہے؟ کیا کہلائیں گے؟ نور کے ممبر. اور ایک روایت میں ہے اللہ والے نور کے ممبروں پر ہوں گے, ایک روایت میں ہے اللہ والے نور کی سیڑھیوں پر ہوں گے, ایک روایت میں ہے اللہ والے نور کے ٹنوں پر ہوں گے, ایک روایت میں ہے اللہ والے نور کے ممبروں پر ہوں گے, نور کی پہاڑیوں پر ہوں گے, نور کی کرسیوں پر ہوں گے. کون ہوں گے اللہ والے؟ جب اللہ والوں کو کون دیکھیں گے؟ نبی دیکھیں گے, شہید دیکھیں گے, تو دیکھ کر کے کہیں گے باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ اللہ اللہ ہمیں مقام اس لیے ملا, اے مولا ہمیں مقام اس لیے ملا کہ تو نے نبی بنایا ہے, اے مولا مقام اس لیے ملا کہ تو نے رسول بنایا ہے, اے بارے الہ ہمیں یہ مقام اس لیے ملا کہ گردن کٹا دیا دین کے لیے, مولا اللہ اللہ کلیجہ چپا دیا دین کے لیے, مولا خون بہا دیا دین کے لیے, مولا گردن کو کٹا دیا, ہاتھ الگ ہو گیا, پاؤں الگ ہو گیا, ٹکنا الگ ہو گیا, گھٹنا الگ ہو گیا, مولا آنکھیں نکالی گئی, ناک کاٹی گئی, اللہ اللہ کان کاٹ لگے گئے, کلیجہ چبا لیا گیا دین کے لیے, اسلام کے لیے, عظمت قرآن کے لیے, مولا سب کچھ کیا تیرے دین کے لیے. تب ہم ٹاپ پہ پہنچے, مولا سب کچھ کیا دین کے لیے, تب مقام ملا ہے, تب مرتبہ ملا ہے, تب بلندی ملی ہے, تب عظمت ملی ہے, تب شہرت ملی ہے, تب تباہ ملا ہے, تب کلغلہ پورے عالم میں ہوا ہے. اے مولا یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ اللہ اللہ اے مولا یہ کون ہے؟ تو میرا پروردگار کہے گا نہ یہ نبی ہے, نہ یہ رسول ہے, نہ یہ شہید ہے, یہ تو میرے محمد کی امت کے ولی ہیں. اللہ اللہ جب میرے نبی کی امت کے ولیوں کا یہ حال ہوگا تو میرے نبی کا اعلیٰ کیا ہوگا, میرے مصطفیٰ کا اعلیٰ کیا ہوگا؟ جب ولیوں کی شان یہ ہوگی, جب ولیوں کا مقام یہ ہوگا, جب ولیوں کی عزت یہ ہوگی. اللہ اللہ تو جس کے صدقے میں ولایت ملی ہے اس مصطفیٰ جان رحمت کا اعلیٰ کیا ہوگا, اس نبی آخر الزمان کی شان کیا ہوگی. اللہ اللہ اب یہ اللہ والے کہاں سے نکالیں گے؟ جہنم سے. کہاں سے نکالیں گے اور کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے. کس کو؟ بولو ہم گناہگاروں کو. بولو سبحان اللہ. اللہ اے باری تعالیٰ ہم نے یہاں سے یہ سوال کرتا ہوں, میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں, حدیث سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. قصے بہت سنتے رہتے ہو. اللہ اللہ آج خطابت کی دنیا میں زیادہ قصے ہی پڑے جا رہے ہیں, اور ایسے قصے پڑے جا رہے ہیں جن کی نہ کوئی سند ہے. اللہ اللہ موضوع روایات کو ہی آج اس میں سکھا بنایا جا رہا ہے. اللہ اللہ میں کی حدیث سنا کے جا رہا ہوں, تمہیں بخاری دے رہا ہوں, تمہیں مسلم دے رہا ہوں, تمہیں ابن ماجہ دے رہا ہوں, تمہیں ترمذی دے رہا ہوں. اللہ اللہ تمہیں سنن نسائی دے رہا ہوں, تمہیں مجمع الزوائد دے رہا ہوں, تمہیں معجم الکبیر دے رہا ہوں, تمہیں معجم الاوسط دے کر کے جا رہا ہوں. اللہ اللہ اے پروردگار کہ تیرے ولی جہنم سے نکالیں گے نا. سبحان اللہ. اے مولا یہ تو انتظام تو خود کر دیتا, فرشتوں سے کہتا یہ میرے غلام ولی کے چاہنے والے ہیں, یہ میرے غلام ولی کے چاہنے والے ہیں, یہ میرے غلام ولی کے چاہنے والے ہیں. اے مولا یہ بلیوں سے کیوں نکلوا رہا ہے, یہ غوثوں سے کیوں نکلوا رہا ہے, یہ اقدار سے کیوں نکلوا رہا ہے, یہ اللہ والوں سے جہنم سے کیوں نکلوا رہا ہے. یہ تو کام تو فرشتوں سے کرا لیتا تو پاکی پہ کئی کئی دادے کی. اے ناتان تجھے پتا نہیں کچھ میرے نبیوں کے گستاخ ہوں گے, کچھ میرے ولیوں کے گستاخ ہوں گے. یہ سفید نبی ہے, میں دانے میں شرکائے میں ہر ہر نفسی نفسی پکار رہا ہے. ایسے عالم میں میں بلیوں سے کہہ رہا ہوں, اے باطن طاقتوں دیکھو, اے باطن طاقتوں دیکھو, اے نام نہاد مفتیوں دیکھو, اے نام نہاد اللہ دیکھو. جہنم سے اللہ اللہ کوئی اور نکال کے نہیں لے جا رہا ہے, بلکہ جہنم سے اللہ والے نکال کر کے لے جا رہے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے. اللہ اللہ کہ اب میں دوری حشر میں چلے گی تو نبیوں کی چلے گی, رسولوں کی چلے گی, غوث کی چلے گی, خواجہ کی چلے گی, دادا کی چلے گی, امام بخاری کی چلے گی, امام مسلم کی چلے گی, امام ابن ماجہ کی چلے گی, امام اعظم کی چلے گی, امام شافعی کی چلے گی, امام مالک کی چلے گی, امام احمد بن حنبل کی چلے گی, امام بخاری کی چلے گی, امام قطوری کی چلے گی. ارے نبیوں کی چلے گی, بلیوں کی چلے گی. فقط اتنا سبب ہے ان نکاتے بسمے میں چڑھا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. سبحان اللہ. کی شان محبوبی دکھائی
جانے والی ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے. اللہ 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 الصمد اللہ اللہ. تو ولی اتنے ٹاپ پہ ہوں، یہ ولی کا مقام ہے، یہ ولیوں کی شان ہے، یہ ولیوں کا مرتبہ ہے. اللہ اللہ کیا میرے کریم نے ولیوں کو عظمت دی ہے، کیا میرے کریم نے ولیوں کو رفعت دی ہے. اللہ اللہ یہ شان ہے اللہ والوں کی. تو ولی ایسے نہیں بنتا، ولی تعویذ کے ذریعے نہیں بنتا، ولی عمل کے ذریعے نہیں بنتا. اللہ اللہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی ولی بنتا ہے. اللہ اللہ فضل ربی شامل حال ہوتا ہے. اللہ الصمد. آج تو جس کو چاہو ولی بنا دو، آج تو جس کو چاہو ولی بنا دو. آؤ جب اصلاحی باتیں بھی کر لوں، جس کو چاہو ولی بنا دو. اللہ اللہ جس کو دیکھا کہ چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یہ ولی. اللہ اللہ ولی بنانے کے چکر کاٹنے والوں، ولی بننا آسان نہیں ہے. اس کینا پروری کے دور میں اللہ اللہ پلینوں اور ٹرینوں میں گھومنے والے ولی بن سکتے ہیں. ارے بن تو سکتے ہیں لیکن تقویٰ چاہیے، طہارت چاہیے، صداقت چاہیے، امانت چاہیے، دیانت چاہیے. اللہ اللہ اب مجھے کہہ لینے دو. اللہ اللہ جس کو دیکھو کہ اس کا پاؤں شریعت مطہرہ سے ٹگمگا رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ بلا ہو سکتا ہے. اللہ اللہ اور سنو ولی بننا آسان نہیں ہے. متوجہ ہیں؟ ولی بننا آسان نہیں ہے. اللہ اللہ جب میرا پروردگار اللہ الصمد اللہ اللہ ولی بنتا کیسے ہے؟ نوافل کی پابندی کرنے سے بنتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، کوئی سنت اس سے ترک نہیں ہوتی، وہ ولی بنتا ہے. وہ چلتا ہے تو سنت نبوی کی چال، وہ اٹھتا ہے تو سنت نبوی میں. اللہ اللہ اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا سب مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے تحت ہوتا ہے. اب جس کو دیکھو جو سنت نبوی کا پیکر ہے، اللہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، جو نمازوں کا پابند ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اور اس کا قدم شریعت مطہرہ سے ہٹا نہیں ہے، اس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اس کی صحبت میں رہنے سے اللہ اللہ آخرت کی یاد آتی ہے. اور جب اس کی گفتگو سنو تو ہمارا دل موجے مارنے لگتا ہے. اللہ اللہ جس میں یہ باتیں پائی جائیں تو اب سمجھو یہ اللہ والا ہے. اب سمجھو کیا ہے یہ اللہ والا ہے. اللہ اللہ اب آؤ ایک اللہ والے کی میں بھی معرفت کرا دوں حدیث کی روشنی میں. میرے نبی نے فرمایا لوگو تمہارے دروازوں پر آئیں گے ایسے ولی، تمہارے دروازوں پر آئیں گے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اللہ تم دیکھو گے کہ میلا کچیلا ہے، تم دیکھو گے کہ بال بکھرے ہیں، تم دیکھو گے کہ کپڑا پراگندہ ہے، تم دیکھو گے. میرے نبی نے فرمایا کوئی اپنے پاس میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی انہیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہ ہوگا، کوئی انہیں پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا ان کے چہرے گرد سے ہٹے ہوئے ہوں گے، ان کے کپڑے ہٹے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کی شان یہ ہوگی، ان کا مقام یہ ہوگا، ان کا مرتبہ یہ ہوگا. اگر وہ کسی پاپ پر قسم کھا لے اللہ اللہ تو کسی پاپ پر قسم کھا لے تو پروردگار ان کی قسم کو پورا کرنے میں دیر نہیں لگاتا، جو کہتے پورا کر دیتا ہے. اللہ اللہ یہ اللہ والوں کی شان میرے نبی نے بتائی. آؤ چھو کے بولو سبحان اللہ، آؤ لہر کے بولو سبحان اللہ، اور اس کے مصطفیٰ نے چھو کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ ولی بننا آسان نہیں ہے. اللہ الصمد غریب نواز کو دیکھو شریعت مطہرہ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کلمۃ الحق کرنے والا اللہ اللہ جس کی صحبت مصطفیٰ کی سیرت پر تھی، جس کی شان مصطفیٰ سے جان رحمت کی سیرت پر تھی. اللہ اللہ جب بولا تو مصطفیٰ کی بولی بولا، جب چلا تو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے سائے میں چلا. اللہ اللہ جب بولا اللہ الصمد تو مصطفیٰ کے ترانے گائے اور مصطفیٰ کے نغمے گائے. دنیا نے جانا اور دنیا نے مانا اور دنیا میں مانا ہی ہے کہ پورے ورلڈ میں مجھے کوئی ولی ایسا نہ ملا کہ نہ پہلا جس کے آخر نہ پہلا غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہو. یہ تھا تو فقط ہند کا راجا تھا ہمارا خواجہ. اور میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں. توجہ
دیا ہے صرف کی سیما پر ہی اپنی تقریر سماپت کر دوں گا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. یہ لوگ ہوگر ہو گئے ہیں باقیات کے. جب تک کہ باقیات نہ سناؤ اس قوم کا جو نظریہ ہے نا فکر کی پرواز ہے. اللہ اللہ سنو آؤ چلتے ہیں. کہاں غریب نواز کی ماشاء اللہ. جھوم کے بولو بولو اللہ اللہ. دین ملا کس کا صدقہ ہے؟ ہندو میں دین ملا صدقہ غریب نواز کا ہے. ارے مجھے کہہ رہے تو دین ملا اسلام ملا قرآن ملا برہان ملا. یہ صدقہ غریب نواز کا ہے. حق تو یہ ہے غریب نواز کا. اللہ اللہ. ہندوستان میں بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے چشتی پہلے ہوتا ہے. اللہ اللہ مجھے کہنے دو چشتیو اپنی قسمت پر ناز کرو. بہشتیو اپنی قسمت پر ناز کرو. جب تمہارا ہند کا راجا سب کا خواجہ جب بھارت میں تشریف لے کر کے آیا اللہ اللہ تو ہر طرف کفر کی آندیاں تھی. ہر طرف کفر کا بول والا تھا. ہر طرف کفر ہی کفر نظر آ رہا تھا. اس کفرستان میں جس نے اسلام کے پرچم کو لہرایا, اس کفرستان میں جس نے اعلان کلمۃ الحق کیا, جس نے اس کفرستان میں اللہ اللہ مصطفیٰ جانے رہے کے نغمے گائے اللہ اللہ. اور جو جس نے جامع محبت پلایا اور جس نے جامع محبت پلایا اور جس نے توڑنے کی بات نہیں کی ہمیشہ جوڑنے کی بات کی وہ کوئی اور نہ تھا وہ ہند کا راجا ہمارا خواجہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہی غریب نواز ہے. کہاں ہے اللہ اللہ کہاں ہے؟ ہندوستان میں ہے. کر رہے ہیں تبلیغ مصطفیٰ کے دین کی شریعت مطہرہ کی. ہر طرف مصطفیٰ کے ترانے گائے جانے لگے. میرا غریب نواز جو تبلیغ کر رہا ہے دین کا پرچم لہرا رہا ہے. جو غریب نواز تبلیغ کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں اللہ اللہ. میرا غریب نواز تبلیغ کرتا جا رہا ہے اللہ اللہ. یہ رائے کلمۃ الحق کرتا جا رہا ہے. ہر طرف اسلام کی شمع روشن ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر طرف اسلام کا پرچم لہراتا چلا جا رہا ہے اللہ اللہ. اب باطل طاقت میں ہے کس طریقے سے اس بابا کو روکا جائے. باطل دیکھ رہا ہے اللہ اللہ. میرا غریب نواز ہے اور سازش رچنے والوں نے نہ جانے کتنی مرتبہ سازشیں کی میرے غریب نواز کو مٹانے کی, اس اسلام کے چراغ کو بجھانے کی. اللہ سب یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہند کی دھرتی پر جلوہ گر ہے. حق تو یہ ہے جب میرے نبی نے اسلام پھیلایا کہاں مکہ کی آبادیوں میں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور غریب نواز اسلام پھیلانے آئے تو راجستھان کے اس علاقے میں جو پتھریلا علاقہ ہے اور جس کی وادیوں میں اور جس کے دامن میں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں میرا غریب نواز اسلام پھیلا رہا ہے اللہ اللہ. ریگستان کی راہوں میں یہی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اب میرے نبی نے دیکھو اسلام کہاں تک پھیلا دیا تھا. میرے مصطفیٰ نے ابو جہل کے گھر میں بھی اسلام پھیلا دیا اور میرے غریب نواز نے پرتھوی راج کے گھر میں بھی اسلام کی شمع کو روشن کر دیا اللہ اللہ. اس لیے یہ پرتوے نبی بن کے آیا, یہ عطائے رسول بن کے آیا, یہ مصطفیٰ کی امانتوں کا امین بن کے آیا, یہ ہند میں اسلام پھیلانے آیا تھا. اب آؤ اللہ اللہ. اب کیسے میرے غریب نواز نے اسلام پرتھوی راج کے گھر میں پھیلایا. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ اللہ. وہ واقعات جو مشہور ہے وہ بیان نہیں کروں گا, سنو اللہ اللہ. جب اسلام دن بہ دن بڑھنے لگا تو کیا کیا پرتھوی راج نے پتا ہے آپ کو؟ بنارس کی لڑکیاں بلائی. کہاں کی؟ ارے بولو کہاں کی لڑکیاں بلائی؟ بنارس کی لڑکیاں بلائی. بنارس کی دو شیشائیں بلائی اللہ اللہ. اور لڑکیوں کو بلا کر کے اللہ سمجھ اللہ اللہ ایسی لڑکیاں بلائی کہ کائنات حسن میں جن کا جواب نہ تھا اتنی بے مثال لڑکیاں بلائی اللہ اللہ. بلا کر کے کہا اس بابا کو کسی طریقے سے پھسلا دو, اس بابا کو کسی طریقے سے پیر اس بابا کے ڈگمگا دو. ہم تمہیں سونے سے تول دیں گے, ہم تمہیں چاندی سے تول دیں گے. بنارس کی لڑکیوں نے کہا تھا اے مہاراج سنو سنو سنو, اے مہاراج سنو 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 اللہ اللہ. یہ ہمارا کام تو چٹکیوں کا ہے. ہم تو پل بھر میں اس بابا کی نگاہوں کو ناپاک کر دیں گے, اس کی فکر کو ناپاک کر دیں گے, اس کے ذہن کو ناپاک کر دیں گے اللہ اللہ. لڑکیاں آتی رہی اللہ اللہ. غریب نواز کے سامنے اپنے حسن کی تعریف کرتی رہی اور کہتی رہی اے نوجوان تو ہم کو دیکھتا کیوں نہیں؟ پوری دنیا ہمارے حسن کو تکنے آتی ہے, ہمارے حسن کی پوری عالم میں مثالیں دی جاتی
میرے غریب نواز کو ہلا نہ سکی، جب بنارس کی لڑکیاں میرے غریب نواز کی نگاہ کو نہ پاکا کر سکی، اللہ اللہ پرتھوی راج ان پر برسا اور برس کر کے فرمایا کہ تم سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام تو میری بیٹی کرے گی۔ کون کرے گی؟ بولو کون کرے گی؟ میری بیٹی کرے گی۔ اللہ اللہ فرمایا جاؤ، انہیں بھگا دیا، انہیں اپنے محل سے نکال دیا۔ جب ان کو نکالا گیا، اللہ اللہ یہی غریب نواز ہے، اللہ سمجھ، اللہ اللہ بادشاہ کی بیٹی نے کہا تھا اے میرے پاپا جان آپ کم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ ٹینشن نہ لیں، میری چٹکیوں کا کام ہے، اس بابا کو میں اپنی جان جماؤں گی، اس بابا کو میں اپنی جان جمائن کروں گی۔ اللہ اللہ اب پرتھوی راج کی بیٹی، اللہ اللہ میرا غریب نواز انا ساگر کے قریب ایک پیڑ کے درخت کے نیچے میرا غریب نواز چند غلاموں کو لے کر کے، اللہ اللہ چند اپنے عاشقوں کو لے کر کے وہی پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، وہی ڈیرا جمائے ہوئے ہیں، اس چھوٹی سی کٹیا کے اندر میرا غریب نواز بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ ضرب اللہ کی صدائیں لگ رہی ہیں، اللہ اللہ مولا کے ترانے گائے جا رہے ہیں، حقوں کی صدائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ اللہ پرتھوی راج کی بیٹی اللہ اللہ بن سمجھ کر کے نکلی ہے، اور نکل کر کے اس نے انا ساگر میں آ کر کے نہائی ہے، اور جب انا ساگر میں آ کر کے نہائی ہے، اب میری زبان حیات یہاں خاموش ہے کہ جب عورت کپڑوں سمیت نہا لے تو اس کا حیا کیسا ہو جاتا ہے، اس کو اس کی جسمانی زخامت کس طریقے سے نظر آتی ہے۔ اللہ اللہ غریب نواز کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی، جب غریب نواز کے سامنے آ کر کے کھڑی ہوئی، اللہ اللہ اور کہہ رہی ہے بابا ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح، اللہ اللہ پورے اجمیر میں میرے حسن کا بول والا ہے، پورے اجمیر میں میرے حسن کے ترانے گائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ لوگ اپنی بیٹیوں کو لوگ جب دیکھنے آتے ہیں تو میرے حسن کے چرچے کرتے ہیں، میری حسن کی شہرت کا عالم یہ ہے۔ اللہ اللہ وہ راجستھان کی کھاڑیوں سے نکل کر کے اس نے مہاساگر کو بھی پار کر لیا ہے، اور مہاساگر کو بھی پار کر کے وہ اپنے آلہ میں پھیل گئے ہیں۔ میری بے مثالی کی شہرت پورے عالم میں ہے، اور میرے حسن کی لوگ مثال دیتے ہیں۔ بابا ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ اللہ پازیب پہنے ہوئے ہیں، وہ پیر کو زمین پر مانتی ہے، اللہ اللہ مان کر کے کہتی ہے بابا ذرا دیکھ تو صحیح، میرے حسن میرا حسن بے مثال ہے، اللہ اللہ میرا حسن لاجواب ہے۔ غریب نواز نے جب کہا اللہ اللہ میرے غریب نواز نے فرمایا اللہ سمجھ میں دنیا دار میری نظروں میں نہیں سما سکتا، اس لیے ان نظروں میں آمنہ کا ہلال سما چکا ہے۔ اللہ اللہ اس نے کہا بابا ذرا دیکھ تو صحیح، میرے حسن کی قیمت دنیا میں کوئی چکا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ آج تو نے نہیں دیکھا تو میرے حسن کا کھول ہو جائے گا۔ میرے غریب نواز نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو میرا غریب نواز جو اپنے دوست مبارک پر ایک چادر ڈالے ہوئے تھا، چادر کو میرے غریب نواز نے اس عورت کی جانب کو پھینکا ہے، اس لڑکی کو جانب کو پھینک کر کے فرمایا بیٹی لو ہمارا اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ لڑکیوں کو ننگا رکھا جائے، ہمارا اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ لڑکیوں کو آوارہ پھرایا جائے، ہمارا اسلام اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ لڑکیوں کو ننگے سے پھرایا جائے۔ لو بیٹی یہ چادر اوڑھ، جب اس نے چادر کو اپنے سر پر ڈالا اور جھوم کے بولو سبحان اللہ، ادھر آل رسول کی چادر کو پرتھوی راج کی بیٹی کی سر پر آئی، ادھر رحمت باری نے اسے گھیر لیا، اور جب میرا اللہ اللہ تو بولی اے بابا تم نے مجھے بیٹی کیوں کہا؟ اللہ اللہ تو میرا غریب نواز مسکرایا، سبحان اللہ میرا غریب نواز مسکرایا، اور مسکرا کر کے فرمایا اللہ اللہ جو ہماری عمر سے چھوٹی ہو وہ ہمارے اسلام کے نزدیک بیٹی کسی کی ہو، اللہ اللہ بیٹی کسی کی ہو وہ اسلام کے نزدیک ہماری بیٹی ہے، اللہ اللہ اور جو عمر میں برابر ہو، جو عمر میں برابر ہو وہ بہن کے درجے میں ہے، جو عمر میں چھوٹی ہو وہ بیٹی کے درجے میں ہے، اور جو عمر میں زیادہ ہو وہ ماں کے درجے میں ہے۔ کہا اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہے، کہا اسی کا نام اسلام ہے تو جلدی دیجئے مجھے کلمہ پڑھا کر کے اسے سبحان اللہ اور اس کے مصطفیٰ میں جھوٹ کے بولو اور
اللہ بیٹے کو پلکانے نہیں آیا میرا کریم نواز، اللہ اللہ کسی ایسی کی عزت و آبرو کو نیلام کرنے نہیں آیا، بلکہ جس کی عزت نیلام ہوتی ہو اسے بچانے آیا ہے، اللہ اللہ، اور زمانے کو بتانے آیا ہے، اے جوانوں دیکھے اللہ اللہ، اپنی نظروں کو ناپاک مت کرنا، اپنی نظروں کو اللہ اللہ پراکندا مت کرنا، جب فکر پاک ہو، جب نظر پاک ہو تب اسلام کا بول والا ہوتا ہے، تب شریعت کا بول والا ہوتا ہے، اللہ اللہ، تب دین پھیلتا ہے، تب اسلام پھیلتا ہے، جب نظر پاک ہو، جب ذہن پاک ہو، جب فکر پاک ہو تو ضرورت سمرتی ہے، اگر تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی چاہنا ہے تو نظروں کو پاک کرو، فکر کو پاک کرو، ذہن کو پاک کرو، جب تم پاک ہو جاؤ گے اب کوئی ناپاک تمہیں بہکا نہیں سکتا، اب کوئی ناپاک تمہارے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا، اس لیے جب تک کہ ذہن و فکر تمہارا پاک تھا تم زمانے کے غلام نہیں تھے، تم زمانے کے امام تھے، جب تمہاری ذہن و فکر اگر آج ہی پاک ہو جائے تو دنیا تمہیں غلام بنانے کے چکر میں ہے، تم کان کھول کھول کے سن لو، آج بھی تم دل و دماغ ذہن و فکر کو پاک کر لو گے تو دنیا کے غلام نہیں زمانے کے امام۔ اللہ ایک واقعہ مجھے اور نظر آ دماغ میں گردش کر رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے تم بڑی سنجیدگی سے سن رہے اور اس کے نام سنا ہے حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی سبحان اللہ، دہلی کا راجہ ہمارا سنا ہے نا اللہ، بارگاہ غریب نواز میں قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اللہ اللہ میرا غریب نواز فرماتا ہے قطب الدین تم نے جو خدمت کی ہے بے مثال خدمت کی، لاجواب خدمت کی، بے نظیر خدمت کی، قطب الدین تم نے خدمت کا حق ادا کر دیا، قطب الدین جاؤ، کہاں جاؤں؟ فرمایا دہلی جاؤ، کہا تم کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، تمہاری خدمت سے اللہ اللہ دل نہیں اٹھتا، دل چاہتا ہے کہ بارگاہ مرشد میں ہی رہو، دل چاہتا ہے بارگاہ پیر و مرشد میں ہی رہو، لیکن میرے غریب نواز نے فرمایا اے قطب الدین جتنی تمہاری ضرورت ہمیں تھی وہ تم نے پوری کر دی، خدمت کا حق عطا کر دیا، اے قطب الدین جاؤ، ہم دہلی کی ولایت تمہارے سپرد کرتے ہیں، ہم تمہیں دہلی کی ولایت عطا کرتے ہیں، اللہ جب قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ دہلی کی دھرتی پر تشریف لے کر کے آئے، اور میرا قطب الدین جب دہلی میں آیا تو کچھ مولویوں کے پیٹ میں کھلبلی مچی، کیا مچی؟ متوجہ ہے؟ اللہ اللہ کھلبلی مچی، اللہ اللہ جو بھی آ رہا ہے قطب الدین کی بارگاہ میں تبھی چاہیے تو قطب الدین کی بارگاہ میں، اللہ اللہ جو بھی آ رہا ہے بابا قطب الدین کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اللہ اللہ کیوں نہ آتا کہ اللہ کا ولی جب دہلی میں آ گیا ہے اب عام کشتی چلی آ رہی ہے تو لوگوں کے دل حضرت قطب الدین بختیار کاکا کی جانب کشتی چلے آ رہے ہیں، لوگ چوک در چوک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں چلے آ رہے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہر ایک مرادوں کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں، جب مولویوں سے حسد نہ ہوا کہ اب تو نذرانے بھی ختم ہو گئے، نذرانے بھی سارے نہیں آ رہے ہیں، حسد بری چیز ہے، اللہ اللہ، اور جب حسد بڑھا تو کینہ بھی بڑھا، جب کینہ بڑھا تو کبر بھی بڑھا، اور لوگ قطب الدین بختیار کاکی سے حسد کرنے لگے، آپ سے کینہ کرنے لگے، اللہ اللہ مولوی نفرت کرنے لگے، جب نفرت کی آگ جب آگے پہنچی اور نفرت کی آگ یہاں تک کہ پہنچی، اس بابا کو کیسے زیر کیا جائے، اس بابا کو کیسے پست کیا جائے، اللہ اللہ، تو چند مولوی اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہو کر کے ایک طوائفہ کو خریدا، جانتے ہو طوائفہ، اللہ اللہ، ایک زانیہ عورت کو خریدا اور زانیہ عورت کو خرید کر کے کہا تھا کہ ہم تجھے سونے سے تول دیں گے، ہم تجھے چاندی سے تول دیں گے، اللہ اللہ، لیکن
لیکن ہماری ایک بات تو مان لے، ہم تجھے مالا مال کر دیں گے، ہم تجھے پیسہ بھی دیں گے، ہم تجھے سونا بھی دیں گے، ہم تجھے چاندی بھی دیں گے۔ اس طلائفہ نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے، بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ تم مجھے سونے سے تولنے کے لیے تیار ہو، چاندی سے تولنے کے لیے تیار ہو، روپیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو، پیسہ بھی دینے کے لیے تیار ہو، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو بابا آیا ہے اللہ اللہ، اس نے ہمارا ناک میں دم کر دیا ہے۔ جب سے بابا آیا ہے ہمارے نذرانے ختم ہو گئے، ہماری دعوتیں ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ، اس عورت نے کہا یہ کام تو میرا منٹوں سیکنڈوں کا ہے۔ اللہ اللہ، ایک دن حضرت